بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے عورتوں کا نماز کے لیے مسجدوں میں جانا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خواتین مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، اور یہ کوئی معمولی سعادت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی کہلانا اور آپ کا قرآن پاک سننا بڑی سعادت اور اعزاز کی بات تھی۔ کوئی اس سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن چھپ چھپ کر سنتے تھے تو مومن کس طرح اس سعادت سے محروم رہ سکتے تھے، اور نہ ہی پھر آپ کسی کو محروم رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کچھ لوگ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور ساتھ عورتوں کو یہ بھی فرماتے تھے کہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، یعنی گھروں کے اندر آپ نماز پڑھیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ مسجد نبوی میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اگر گھر کے اندر نماز پڑھیں گی تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ 209 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی عورتوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو، ان کے گھر زیادہ بہتر ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی، آپ کی موجودگی کے اندر ہی صحابہ اکرام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی خواتین مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کریں، وہ ان کو منع کرتے تھے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی عورتوں کو منع نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس سعادت سے محروم نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ وہ امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ذوق و شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کو دیکھتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو نہ روکو، مگر ساتھ ہی عورتوں سے بھی کہا کہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے مسجدوں میں جانا، نماز کے لیے جانا، نماز پڑھنا مردوں کی طرح پہلے بھی ضروری نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرح عورتوں کا کہیں تاکید نہیں فرمائی، اور نہ ہی کوئی حکم دیا ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے اس فتنہ کے دور میں گھروں میں نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ قرآن حکیم کا بھی یہ حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ کچھ مسالک جو ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خواتین جو ہے نا مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھیں، اور ان کی خواتین بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد میں آ کر نماز ادا کرتی ہیں۔ ان میں سے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے جو خواتین ہیں وہ بھی 5 وقتہ تو نہیں، لیکن وہ بھی ان کی خواتین جو ہیں وہ بھی مساجد کے اندر آ کر نماز ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے حضرات ہیں ان کی خواتین بھی، یعنی صومالی اور عرب اور یمنی،
اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کی خواتین بھی آ کر مسجدوں کے اندر نماز ادا کرتی ہیں۔ احناف کی جیسے دیوبندی حضرات اور بریلوی مکتبہ فکر، ان کی خواتین جو ہیں نہ انہوں نے مسجدوں کے اندر کوئی جگہ بنائی ہے خواتین کے لیے، اور نہ ہی وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی کسی مسجد کے اندر خواتین کے لیے کوئی جگہ نماز پڑھنا ادا کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ کا یہی ہے کہ وہ اپنے جو نماز ہے وہ اپنے گھر کے اندر ادا کریں۔ اس سلسلے میں احناف کے کے پاس جو بہت قوی دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد۔ بخاری جلد 1 صفحہ اس کا ہے 121 اور مسلم شریف جلد 1 صفحہ اس کا 183۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آزادی کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے ظاہر کی ہے، آپ ان کو مسجد میں جانے سے ضرور منع فرما دیتے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے دور کے اندر جو خیر القرون کا دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ملا ہوا زمانہ ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور بے شمار صحابہ اکرام موجود ہیں، خیر القرون کا دور ہے۔ اس دور کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد، یعنی اگر جو عورتوں نے آزادی اس وقت اس دور کے اندر آزادی انہوں نے اختیار کی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیتے۔ آپ نے اپنے دور کے اندر تو منع نہیں کیا، بلکہ جو حضرات منع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی منع کیا کہ آپ ان کو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کریں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آج کے حالات دیکھ کر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو جو عورتوں نے آزادی اختیار کی ہے اگر وہ ان کو دیکھ لیتے تو وہ ان کو ضرور اس سے منع کر دیتے۔ دوسری حدیث ہے عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ جو ام المؤمنین ہیں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، مستدرک کی روایت ہے، مستدرک حاکم جلد 1 ہے، صفحہ اس کا ہے 200۔ از ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، وہ بھی آپ کی زوجہ ہیں اور یہ بھی آپ کی زوجہ ام سلمہ۔ وہ روایت کی کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ان کے نماز پڑھنے کی جگہوں میں سب سے بہتر جگہ ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اندر کمرے میں نماز پڑھنا برآمدہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ طبرانی کی اور مجموع الزوائد جلد 1 ہے، صفحہ اس کا 34 ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جن کی بنیاد پر احناف جو ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ خواتین جو ہیں وہ مسجدوں میں آ کر نماز ادا کریں۔ لیکن میں اپنا جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مساجد کے اندر عورتوں کے لیے مصلی ہونا چاہیے، ان کے لیے علیحدہ راستہ ہونا چاہیے، ان کو بالکل محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ جب خواتین مسجد میں آئیں گی نہیں، نماز نہیں پڑھیں گی، اور پھر کوئی درس اگر ہو رہا ہو اس کو سنیں گی نہیں، تو ان کے لیے دین سے زیادہ دوری ہوگی، مساجد سے زیادہ دوری ہوگی، دین سے زیادہ دوری ہوگی، تو ان کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اس کا باقاعدہ کوئی اہتمام ہو اور پردے کا اہتمام کر کے خواتین علیحدہ راستوں سے اور محفوظ راستوں سے اور محفوظ جگہ ان کے لیے مسجد کے اندر ہو تو ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آنا چاہتی ہے خاتون تو آ کر نماز ادا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح عام آزادی کے ساتھ اور پورے
میک اپ کے ساتھ، پوری خوشبوؤں کے ساتھ اور پورے دوسرے جو لوازمات اس کے مطابق اگر آئیں گی تو اس سے ان کا مسجد میں آنا جانے سے فتنہ ہے۔ کئی لوگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین جو ہے نا بازاروں میں جاتی ہیں، شادی میں جاتی ہیں، اکٹھے بیٹھتی ہیں، تو وہاں جانا بھی ان کے لیے کسی نے کہا نہیں کہ وہ اچھا ہے۔ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خواتین ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں اور مکس اپ ہیں، اور دیندار جو حضرات ہیں وہ تو درمیان میں کوئی جگہ پردہ بھی بنا دیتے ہیں اور بازاروں میں ان کے جانے سے بھی خوش نہیں ہوتے، وہ وہاں ان کے جانے سے خوش نہیں ہوتے، لیکن وہ چلی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جب وہاں چلی جاتی ہیں تو یہاں بھی ان کو جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اجازت دینی چاہیے۔ بہرحال احناف اس پر جو ہے نا وہ کنونس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین جو ہیں وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں، اور ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بھی جو وہ بھی حدیث موجود ہے۔ تو دونوں جو ہماری مائیں امت کی مائیں ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ گھروں کے اندر پڑھیں، عائشہ بھی فرما رہی ہیں اس دور کے اندر۔ تو آج 1400 سال 1500 سال کے بعد جو حالات ہیں اس وقت کے وہ حالات بیان کر رہی ہیں کہ یہ عورتوں نے جو آزادی اختیار کر لی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو دیکھ لیتے تو ان کو منع کر دیتے۔ تو آج جو حالات ہیں، آج کا جو دور چل رہا ہے، اس میں کس طرح عورتوں کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ بہرحال احناف تو اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کنونس نہیں ہیں کہ خواتین جو ہیں مسجدوں کے اندر آئیں۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے، عائشہ صدیقہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اقوال سے پوری صورتحال آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔